السلام علیکم۔ آج یورپ، امریکہ، کینیڈا کے ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف، معصوم بچوں کے قتل عام کے خلاف، اسرائیلی صہیونیت کی بربریت کے خلاف۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈفرینٹ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان میں صحافی بھی ہیں، ان میں ڈفرینٹ آفس میں ورکرز بھی ہیں۔ اور اب اس وجہ سے جو یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں عام عوام میں یہودیوں کے ساتھ دوستی اور ان کے لیے جو نرم گوشہ پایا جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور یہی اسٹوڈنٹس اور نوجوان لوگ جب کل کسی اچھے عہدے پہ ہوں گے، صحافی ہوں گے، بینک میں ہوں گے، گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، سفیر ہوں گے، وزیر ہوں گے اور اس طرح کے کی پوسٹوں پہ ہوں گے، تو ان کے دلوں میں یہودیوں کے لیے وہ محبت اور وہ دوستی نہیں ہوگی جو کہ آج ہے۔ اور کل ایک بالکل نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ کل ایک نئی تاریخ ہوگی، مغرب کی ایک نئی تاریخ ہوگی، اور یہودی بربریت کے خلاف نئی تاریخ لکھی جائے گی، صہیونیت کے خلاف نئی تاریخ لکھی جائے گی، اور فلسطینیوں کے حق میں نئی تاریخ لکھی جائے گی، فلسطینیوں کے ثابت قدم رہنے کے حق میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ دنیا حیران ہے کہ اتنے حالات میں، اتنے سخت حالات میں بھی مسلمان کس طرح اپنے اس نظریے پر، اپنی بات پہ قائم رہ سکتے ہیں اور اپنے نظریے سے نہیں ہٹتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے اٹوٹ عشق کے حق میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی، اور دنیا اسلام کو دوبارہ اسٹڈی کر رہی ہے کہ ایسا کیا جادو ہے اسلام میں کہ اس نے مسلمانوں کو ہر قسم کے حالات میں خوف سے بے خوف کر دیا ہے۔ تو ایسے میں یہ مظاہرے مسلمانوں کے حق میں ہو رہے ہیں، اور اس کے جواب میں کسی بھی شہر میں یہودیوں کی طرف سے جوابی مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور واشنگٹن اور نیو یارک کے یہودیوں کا کہنا ہے کہ ان کشیدہ حالات میں ان کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اور انہوں نے عام یہودیت کی پہچان کے جو انہوں نے نشان لگائے ہوتے ہیں اپنے لباس پہ، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے ہیں اور نہیں لگاتے۔ اب اس کے بعد جو ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسرائیل سے شہریوں کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ لندن کے ایک چینل مڈل ایسٹ آئی نے کہا ہے کہ 2024 میں 82,000 اسرائیلی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اس کی تصدیق بیورو آف اسٹیٹسٹکس آف اسرائیل نے بھی کی ہے، جبکہ جرمنی کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 2024 میں 18,500 اسرائیلیوں نے جرمنی کی شہریت اختیار کی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی خانہ جنگی کے حوالے سے بات یہ رہی ہے کہ اسرائیل میں 1948 سے پہلے جو لوگ آئے وہ یورپ سے آئے، اور ان یہودیوں کو اشک نازی یہودی کہا جاتا ہے۔ 1948 کے بعد جو یہودی آئے وہ افریقہ اور ایشیا سے آئے، اور ان کو سفاروی یہودی کہا جاتا ہے۔ اب اسرائیل کو جو کہ قائم کیا اشک نازی یہودیوں نے یا وائٹ یہودیوں نے، گورے یہودیوں نے، یورپ سے آنے والے یہودیوں نے، تو 1948 سے لے کر اب تک ملک کے سارے پوسٹوں پہ، حکومت پہ اور سارے کی پوسٹوں پہ یہی اشکنازی یہودی قابض ہیں، اور افریقی اور ایشیائی یہودی جو کہ شفٹ ہوئے ہیں فلسطین کی سرزمین پر، تو ان کو ایک غلام کی طرح رکھا جا رہا ہے۔ ان کو کسی حکومتی ذمہ داریوں میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب ان کی طرف سے بھی مظاہرے شروع ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور ایران جنگ کے بعد سفاروی یہودی یعنی ایشیا اور افریقہ سے نقل مکانی کرنے والے اسرائیل یہودی جو فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے، ان کی طرف سے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی حکومت میں حصہ دیا جائے، اور ان کو بھی حکومت کا ایک امپورٹنٹ حصہ سمجھا جائے، اور ان کو بھی اہمیت دی جائے۔ اس طرح عرب نیوز اور ٹائم آف اسرائیل اور الجزیرہ اور دوسرے جتنے انٹرنیشنل اخبارات ہیں، چینلز ہیں، انہوں نے اس بات پہ پروگرام شروع کیے ہیں کہ اسرائیل خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سفاروی یہودیوں اور اشکنازی یہودیوں میں، یعنی یورپ سے آنے والے یہودیوں میں اور افریقہ اور ایشیا سے آنے والے یہودیوں کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، جو کہ کسی بھی صورت، کسی بھی وقت میں ایک بہت بڑے آتش فشاں کی طرح پھٹ کر ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی صورت میں
تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے ایک بڑے حملے جس میں بہت زیادہ اسرائیلی مارے گئے، اس پر بھی اسرائیلی عوام اپنے وزیر اعظم نتنیاہو پہ غصہ ہیں کہ ان کو اس اتنی بڑی تیاری کا علم کیوں نہیں ہو سکا، اس کے انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو نتنیاہو نے اپنے ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ بیٹ شین کو برطرف کر دیا ہے، اور اس کی برطرفی کو ان کی سپریم کورٹ نے بلا جواز کرا دیا ہے، لیکن نتنیاہو نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے۔ تو بیٹ شین اور نتنیاہو کے درمیان جو ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس سے بھی کافی چینلز کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خانہ جنگی کی طرف یہ بات جا سکتی ہے۔ پھر خانہ جنگی کی ایک اور وجہ جو ہے نا وہ حماس کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کی میں تاخیر ہے، اور اس کی وجہ نتنیاہو کی بار بار یہ جنگ بندی کو بار بار توڑنا ہے۔ اسرائیلی عوام اس بات پر بھی غصہ ہیں کہ نتنیاہو کی بار بار جنگ بندی کو توڑنے کی وجہ سے حماس اپنے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے سے رک جاتی ہے۔ تو اسرائیلی عوام یہ کہتی ہے کہ نتنیاہو بلا وجہ جنگ کو دھو دے رہے ہیں اور ہمارے قیدی ان سے آزاد ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 اسرائیلیوں نے تل ابیب میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، جس میں نتنیاہو سے کہا گیا کہ وہ اس جنگ کو فوری طور پر روک دے اور اپنے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے میں مدد دے، اور جتنی بھی آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کو ختم کر دیں۔ پھر ایک مشہور یہودی مصنف ایوی اسٹینریگ نے اسرائیل چھوڑتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں رہنے کا مقصد، اسرائیلی شہری ہونے کا مقصد معصوم لوگوں کی جانوں کو لینے، معصوم لوگوں کے خون بہانے میں میں خود حصہ دار بننا ہے۔ اور ایوی اسٹینریگ نے یہ بھی کہا کہ اپنی ضد اور انا کی خاطر نتنیاہو مسلسل دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو اسرائیل کے سابق صدر ہیں اسحاق روزک، انہوں نے بھی اس بات پہ تنبیہ کی ہے کہ نتنیاہو اسرائیل کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے بھی کہا ہے کہ نتنیاہو اپنی ضد اور انا کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کو بان کر سکتے ہیں۔ تو یہ نئی صورتحال ہے اسرائیل میں کہ جہاں پہ اب اسرائیلی شہری خود اپنے وزیر اعظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی اشکنازی یہودی جو کہ یورپ سے آئے ہیں، فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے ہیں، اور صفاروی یہودی جو کہ ایشیا اور افریقہ سے آئے ہیں اور فلسطین کی سرزمین میں آباد ہوئے، ان کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو چکی ہے کہ سارے ملک پہ یہ اشکنازی یہودیوں کا، یورپین یہودیوں کا قبضہ کیوں ہے، اور انہوں نے صفاروی یہودیوں کو کیوں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو کسی بھی حکومت میں اور دوسرے اداروں میں حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ نئی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔